بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، حدیث کے درس کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کے سلسلے کا آج تازہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا پروگرام، آج کا درس نمازیوں کے متعلق ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب نمازی کو یہ خیال گزرتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو وہ پھر دوڑ کر جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے تو وہ پھر رکوع کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں وہ مسجد کے اندر دوڑ لگا دیتے ہیں تاکہ ان کو رکعت مل جائے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو اس رکعت کو پانے کے لیے وہ مسجد کے اندر دوڑ لگا دیتے ہیں۔ ایک دوڑ ان کی مسجد کے باہر ہوتی ہے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، اور دوسری دوڑ جو ہے وہ ان کی مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو اس دوڑ سے منع کیا اور ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ مسجد کی طرف آئیں، نماز کے لیے آئیں تو دوڑ کر مت آئیں، پورے اطمینان کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نارمل جس طرح آپ باہر چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح نماز کے لیے جب آئیں تو وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی نارمل چال چلتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ اگر اس کی کوئی رکعت رہ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ نے اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ دوڑ کر نہ جائیں، اطمینان کے ساتھ جائیں۔ اور یہ دیکھیں، اسلام نے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے وقار کا، عزت کا، احترام کا کتنا خیال کیا کہ اگر نماز کی جماعت اس سے فوت ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، انسان کے وقار کے اندر حرج نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسرا، جب نمازی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام رکوع کے اندر چلا گیا ہے تو وہ پھر دوڑ لگا دیتے ہیں کہ ان کو رکوع مل جائے، اور رکوع ملنے سے ان کو رکعت مل جائے گی۔ تو مسجد کے اندر جب وہ آدمی دوڑتا ہے تو وہ مسجد کے تقدس کو پامال کرتا ہے، اس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ جو نمازی مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں نماز کے اندر، ان کی نماز کے اندر خلل آتا ہے۔ زور زور سے آدمی جب دوڑتا ہے اور 3 4 5 آدمی دوڑ کر آ رہے ہیں اور مسجد کے اندر ان کی آواز گونج رہی ہے تو اس سے نمازیوں کی نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک ضمنی بات یہ بھی آئی کہ من ادرک الرکوع فقط ادرک الرکعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ تو فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی لازمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اس کے لیے لازمی ہوتی وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اگر ان کے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنی لازمی ہوتی تو یہ جو آ کر رکوع کے اندر شامل ہوا ہے اس نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس کی نماز پھر کس طرح ہوئی؟ لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کو مکمل قرار دے رہے ہیں۔ جب اس کو رکوع مل گیا، اس کو رکعت مل گئی، اب اس کو نئی رکعت وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنی لازمی نہیں ہے۔ اچھا، جو مقتدی حضرات آ کر رکوع کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ ایک بڑی
مین غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے جھکتے ہوئے آ کر اللہ اکبر کہہ کر وہ رکوع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ امام کہیں جلدی سر نہ اٹھا لے اور ان کو رکوع نہ مل سکے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر شامل ہونے کے لیے قیام ضروری ہے۔ قیام کا مطلب کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں، اور یہ اللہ اکبر ایک تو نماز کے اندر داخل ہونے کا جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہیں اور کھڑے رہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد رکوع میں جانے کے لیے پھر اللہ اکبر کہیں اور پھر رکوع کے اندر جائیں۔ کئی مقتدی جو باہر سے آتے ہیں وہ جھکتے جھکتے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، حالانکہ اللہ اکبر 2 دفعہ کہنا ہے، ایک جو ہے نماز کے اندر شامل ہونے کا جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ فرض ہے، اور اسی طرح قیام بھی فرض ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کے اطمینان سے کھڑے ہوں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ رکوع کے اندر جائیں۔ جو مقتدی ایسا نہیں کرے گا وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں وہ ایک رکعت پانے کے لیے اپنی پوری نماز کو ہی ضائع کر دیتے۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ رکوع ملنے کی خواہش کے اندر اپنی پوری نماز وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ اپنی پوری نماز عزیز ہے وہ جو ہے نا وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو شاید مقتدی حضرات کے علم میں نہ ہو یا ان کے نالج میں نہ ہو، کہ ایک تو مسجد کے اندر جب آئیں نماز کے لیے تو کبھی بھی دوڑ کر نہ آئیں، اطمینان کے ساتھ چل کر، اگر ان کی نماز نکل رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی آ کر علیحدہ پڑھ لیں۔ اگر ایک رکعت نکل بھی جاتی ہے، 2 رکعتیں نکل بھی جاتی ہیں تو کوئی نہیں، لیکن آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ بڑی ایک اہم بات تھی جو میں آپ کے حضرات کے گوش گزار آج کے درس کے توسط سے کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔